اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 149 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک کام کا اظہار اس لیے تم اونچی آواز میں سب کے سامنے کرو تاکہ لوگوں میں بھی نیک کام کرنے کا شعور پیدا ہو۔ اس لیے اگر نیک کام کو تم پبلک میں بیان کرو گے یا کھلے عام بیان کرو گے، لیکن نیت یہ ہوگی کہ لوگوں میں بھی ایسی نیکی کا شعور پیدا ہو، تو یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور اگر یہ شک ہو آپ کو کہ نیکی کا کام کریں گے تو دل میں خیال ہو کہ ریاکاری ذرا شو بازی بھی ہماری ہو جائے، اگر ایسا خیال آئے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھلے عام نیکی کریں، بلکہ پھر چھپا کے کریں۔ جب خطرہ ہو کہ ریاکاری کا خطرہ ہو، دکھاوے کا خطرہ ہو، شہرت کا خطرہ ہو، شو بازی کا خطرہ ہو، تو پھر نیکی کریں تو چھپا کے کریں۔ اسی طرح کسی کا راز جو ہوتا ہے اس کو فاش کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اور کسی کی توہین کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، کھلے عام کرو یا چھپا کے کرو، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ اگر کسی کو معاف کرو، اگر کوئی آپ سے برا کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہو تو اس کا بھی بڑا اجر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اگر تبدو، اگر تم کھلم کھلا کرو، خیرن، خیرن کا مطلب خیر یعنی نیکی بھلائی، ان تبدو خیرن، اگر تم بھلائی یا نیکی کھل کے کرو، کھلے عام کرو، دوسروں کے سامنے کرو، او تخفو ہو، یا اسے تم چھپا کر کرو، یعنی نیکی جو ہے کھلے عام کرو یا اس کو چھپا کر کرو، او تعفو، یا تم معاف کرو، عن سوء، سوء کہتے ہیں برائی کو، یعنی اگر تم برائی کو معاف کرو، برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفواً قدیرہ، عفواً کا مطلب ہے، عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، قدیرہ قدرت رکھنے والا۔ تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے پر بھی اس کی قدرت ہے۔ اگر آپ معاف کرو گے تو اللہ بھی آپ کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ تو گویا اس آیت میں ارشاد ہوا، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم کھلم کھلا بھلائی کرو گے یا اسے چھپا کر کرو گے یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا صاحب قدرت ہے۔ یعنی اگر تم کسی نیک عمل کو کھلے عام کرو ظاہر کر کے،
یا اسے چھپا کر کرو یا کسی کی برائی کو معاف کر دو، درگزر کر دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ جو دکھ دیتا ہے نا اس کو سکھ دو، جو گالیاں دیتا ہے اس کو دعا دو، جو پریشان کرتا ہے اس کو سکون دو، جو زبان دراز ہے اس کے سامنے خاموش ہو جاؤ۔ بھلائی اور نیکی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر کرو گے، اللہ کے ہاں عزت اور اجر و ثواب پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو خادم یعنی نوکر جو ہوتا ہے اس کو کتنی بار معاف کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 بار اسے معاف کیا جائے، 70 بار۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ ظاہری یا چھپی نیکی کرنے کی نیت جب کی جاتی ہے نا تو نیت کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے کرنے کا ثواب علیحدہ ہوگا، نیت کا ثواب علیحدہ ہوگا۔ تو گویا ایک بندے نے نیت کر لی نیکی کرنے کی، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکا، تو اس کو نیت کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے نیت تو کر لی تھی، باقی اس نے نیکی کرنے کا موقع نہ مل سکا، تو لیکن وہ نیت کا ثواب، نیکی کی نیت کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ اگر اس نے عمل کر لیا یعنی نیکی کر لی تو پھر اس کے خلوص پر ہے، اللہ اس کو 10 گنا ثواب بھی دے سکتا ہے، 70 گنا بھی دے سکتا ہے، 700 گنا دے دے۔ اللہ بغیر حساب یعنی بہت کچھ بے شمار حساب کے مطابق ثواب دے، وہ مالک ہے۔ بندے کو جتنا بندے کے اندر خلوص ہوگا، اللہ کی طرف لگن ہوگی، اور اتنا زیادہ وہ ثواب مرتبہ پائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخاری شریف میں کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ اس کی تکلیف کو قیامت کے دن دور فرمائے گا۔ تو کسی کی تکلیف کو دور کرنا بھی نیکی ہے، تو یہ نیکی کرو گے تو قیامت کے دن یہ نیکی آپ کو واپس کر دی جائے گی، یعنی اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہو لیکن معاف کر دے۔ یعنی اگر کسی نے اس پر زیادتی کی ہے تو بندہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بدلہ لینے کی قدرت ہونے کے باوجود اگر بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی۔ اور معاف کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر گناہ زہر کرنے والوں کے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی رات کو برا کام کرے، جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برے کام کو، برے عمل کو چھپا دیا، یعنی اللہ نے اس کے برے کام پر پردہ ڈال دیا، مگر صبح سویرے یہ بندہ لوگوں کو کہے اے فلاں میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا اللہ کے پردے کو کھولنا ایک تو یہ گناہ ہو گیا، اور دوسرا اس نے دوسروں کو جب اپنی برائی کا بیان کیا تو دوسرے اس کے گواہ بن گئے۔ تو جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس کے گواہ موجود ہوں، یعنی کوئی بندہ جب کوئی ظلم کرے گا تو جب اس کے گواہ موجود ہوں گے تو وہ پکا جرم بن جائے گا، بندہ مجرم بن جائے گا۔ پھر مجرم جب بن جائے گا تو پھر اس کو سزا تو پھر جرم کی ضرور ملے گی۔
پھر یہی حال ایسے بندے کا ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ کا نام ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی غلطی کو چھپا لیا تو بندے کو چاہیے کہ اس غلطی کو، اس گناہ کو جو اس نے کر لیا وہ بیان نہ کرے، ورنہ وہ گواہ بنا لے گا، اور جب اس کے گناہ جو اس نے کیا، اس کے دوسرے گواہ جب ان کے سامنے یہ تسلیم کرے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا، دوسرے لفظوں میں ان کے سامنے اپنی ہوا مارے گا، تو یہ ہوا مارے گا تو یہی اس کے گناہ کے گواہ بن جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ سب گواہی دیں گے، مجرم پکا ہو جائے گا، جہنم میں پھر جانا ضروری ہو جائے گا۔ اسی لیے کوئی دکھ پہنچائے تو اس کو معاف کر دو، انتقام نہ لو، معاف کر دو گے تو عزت بڑھ جائے گی، یہاں بھی ادھر بھی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے؟ گویا جو بندہ یہاں معاف کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، اچھی بات کا حکم نہ دے، بری بات سے منع نہ کرے۔ تو گویا ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ کون سا؟ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور نیکی کرنے کا کہتا نہیں ہے لوگوں کو، اور برائیوں سے منع نہیں کرتا۔ تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے باہر رکھتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، جو نقصان دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دو۔ اگر آپ راستے میں جا رہے ہو کہیں پہ، تو آپ کو پتہ ہے راستے میں کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کوئی ایسے کوئی چیز پڑی ہے جس سے کسی کا کوئی زخمی ہو سکتا ہے، یا کسی کو کوئی جگہ جہاں پر کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کو راستے سے ہٹا دو۔ مخلوق کو نفع پہنچاؤ، مخلوق کے لیے آرام و سکون کا باعث بنو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کی مدد کرو، خیرات اور صدقہ چھپا کر دو، زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو نماز پڑھتے ہیں اس کے فرض مسجد میں پڑھنے ہوتے ہیں سب کے سامنے، تاکہ دوسرے بندے گواہ ہو جائیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن گواہی دیں، کیونکہ فرض ایسی چیز ہے نماز جو سب کے سامنے پڑھنی چاہیے، تو اس میں دوسرے بھی گواہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو نماز فرض کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ دوسرے گواہ ہو جائیں، اور قیامت کے دن اس بندے کی گواہی ہو کہ اس بندے نے واقعی نماز پڑھی۔ اور جو نفل ہوتے ہیں ان کو آپ چھپ کے پڑھ سکتے ہیں۔ نفل جتنا آپ نفل عبادت کرنا چاہیں تو آپ چھپ کے کریں، تاکہ اگر آپ سب کے سامنے پڑھیں گے نفل پر تو صاف ظاہر ہے لوگ کہیں گے اتنا بڑا یہ تو عبادت گزار ہے، تو آپ کا ذرا تھوڑا سا وہ پھر ایک قسم کا اگر لوگوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح آپ کا کچھ لوگ دکھاوا بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرض سب کے سامنے ہوتے ہیں، اور نوافل پڑھنے ہیں تو چھپا کے اپنے آپ کو چھپ کے پڑھیں، گھر میں پڑھیں آرام سے، تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اور جب آپ چھپ کے پڑھیں گے تو نفل اس میں اخلاص بھی پیدا ہوگا، اور اخلاص جو ہوتا ہے وہ آپ کے درجات بلند کر دے گا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ نفل پڑھتا ہے، بہت زیادہ نفل میں جب آگے بڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے،
پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کام کرتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو نوافل جب چھپ کر پڑھیں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، تو ماشاءاللہ پھر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور دوستی پیدا ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں پر اللہ اپنے عرش کا سایہ کرے گا، جس دن کسی پر کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے چھپا کر صدقہ دیا، یعنی بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو چھپا کے صدقہ دینا یا چھپ کے مدد کرنا دوسروں کی، یعنی دوسروں کو پتہ نہ چلے، ایون خود بھی اس طرح سے دینا کہ ایک ہاتھ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح چھپ کر جب مدد کریں گے تو ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ ضرور دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیزوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو غصے کو روک لے، یعنی غصے کو روک لے، قیامت کے عذاب کو اللہ اس سے روک لے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے تو اللہ اس کے عذر کو بھی قبول فرما لے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں سے برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو، تو وہ برا شخص ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دوسروں کے عیبوں پر کوشش کیا کرو کہ پردہ ڈالا کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی یہ نیکی جیسے فرمایا نا، ان تبدو خیرن او تخفوہ، چھپا کر کرو گے، یہ چھپانا ہے، ان دوسروں کے عیبوں کو چھپانا یہ بھی نیکی ہے، پردہ کرو، اس کا پردہ کرو۔ حدیث ہے اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جس شخص نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے رب تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، پھر فرمائے گا تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں میں نے کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے فلاں اور فلاں کام کیا تھا، وہ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا۔ گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے جرموں پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج بھی پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے، یعنی معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ بڑھائے گا۔ تو اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں
جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے بعد دوزخ سے نکلے گا۔ وہ شخص قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کرو، بھاری گناہ پیش نہ کرو۔ تو اس کے ہلکے گناہ پیش کر دیے جائیں گے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن یہ فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں نے کیے تھے۔ انکار نہ کر سکے گا۔ اپنے بڑے گناہوں میں سے وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ نہ پیش کیے جائیں۔ اسے حکم ہوگا کہ تیری ہر برائی کے بدلے تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تو کچھ اور بھی کام کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ اب راوی کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے تو اس بات پر وہ اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں بھی نظر آنے لگیں۔ تو گویا ایسا شخص جو ہوگا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ لہٰذا کسی بھی شخص کے گناہوں کو، اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہو، آپ بھی اس پردے کو قائم رکھیں۔ اگر کوئی کسی میں عیب، دین کا عیب ہو یا دنیا کا عیب ہو، اگر کوئی بندہ کسی میں دیکھے تو اسے مشہور نہ کرے، کیونکہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ مگر ظالم جو ہے، اس کا ظلم اگر مظلوم بیان کرنا چاہے تو اسے حق ہے۔ اس طرح منافق جو ہوتا ہے اس کی منافقت کو مشہور نہ کریں، منافق کے اوصاف بیان کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منافق کو سمجھ عطا فرمائے اور اسے ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرما دیا کہ جو مظلوم ظالم کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی عزت اور زیادہ بلند کر دے گا۔ گویا کام نیکی کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر آپ کھلم کھلا کرو گے یا اسے چھپا کر کرو گے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ ان تبدو خیرن او تخفو، اگر تم کھلم کھلا بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، او تخفو ہو یا اسے چھپا کر کرو گے، او تعفو عن سوء یا کسی کی برائی کو معاف کر دو گے، درگزر کرو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ تو یہاں آپ معاف کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ضرور معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ سب اچھی صفات عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔